میں نے ٹوپی پہنی ہو، میرے ہاتھ میں ڈنڈا اور میرے پاس توپ ہو یا میرے پاس گولہ بارود ہو، میں یہ آرڈر قرآن کے خلاف دے ہی نہیں سکتے اور قرآن خوانی کرنے والے کے خلاف۔ جس بندے نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ امت محمدی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ 5 کیا 10 سجدے کیوں نہ کرے، وہ جو قرآن کی اور قرآن پڑھنے والے کی بے حرمتی کرے گا۔ جب ایک مسلمان قرآن خوانی کر رہا ہو، چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا برا لگتا ہو، آپ کو اپنے اللہ کی عزت کرنی ہوگی، اس کے رسول کی عزت کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے کلام کی۔ کہتا ہے میں تو ان لوگوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں جنہوں نے مجھ پہ گولیاں چلائیں، جو پاکستان چھوڑ دو بادشاہت میں رہو گے، جیل چھوڑ دو۔ دیکھیے اب میں ایز پی ٹی آئی یا ایز این ایم این اے اور ایون پاکستانی بات نہیں کروں گی، ایز اے مسلمان بات کروں گی۔ جب ایک مسلمان قرآن خوانی کر رہا ہو، چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا برا لگتا ہو، آپ کو اپنے اللہ کی عزت کرنی ہوگی، اس کے رسول کی عزت کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے کلام کی۔ تو اگر آپ اس حد تک گزر گئے ہیں دین سے، عقل سے، انسانیت سے، کہ آپ قرآن پہ پانی پھینکیں گے یا قرآن خوانی والے پہ تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اس وقت اللہ کی نظروں میں کہاں کھڑے ہیں۔ یہی بات اسرائیل کرتا ہے اور یہی بات انڈیا مودی کرتا ہے کہ جی ہیومن شیلڈز ہیں۔ آپ کیا قرآن شریف پہ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو اجازت دی ہے؟ کس قاعدے نے، کس قانون نے، اور جس بندے نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ امت محمدی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ 5 کیا 10 سجدے کیوں نہ کرے، وہ جو قرآن کی اور قرآن پڑھنے والے کی بے حرمتی کرے گا۔ میں نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا کہ میں ایک آرڈر دے دوں، میں نے ٹوپی پہنی ہو، میرے ہاتھ میں ڈنڈا اور میرے پاس توپ ہو یا میرے پاس گولہ بارود ہو، میں یہ آرڈر قرآن کے خلاف دے ہی نہیں سکتے اور قرآن خوانی کرنے والے کے خلاف۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ نہ عمران خان کا نقصان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سیاست سے بہت اب بالا تر بات ہو گئی ہے، یہ ایک جانور پن ہے، اور ایگزیکٹلی یہی چیز خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر ہوتا ہے۔ وہ آدمی اب اس کو 23 گھنٹے اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں۔ جو بندہ 23 گھنٹے اندھیرے میں ہو، وہ وضو کر سکتا ہے، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ چلو نماز ہو، کسی بھی کونے میں بیٹھ کے کعبے کو تو فیس نہیں کرے گا، اس کو کوئی ڈائریکشن یا کمپاس تو اندر ہے نہیں۔ یہی کام ان لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ اٹک جیل میں کیا تھا۔ میں ان کو کافر نہیں کہوں گی، کیونکہ کافر بھی جو گوانٹانامو بے میں تھا، وہ لوگوں کو نماز کے ٹائم پہ جا نماز ملتی تھی اور قرآن خوانی کا ٹائم ہوتا تھا باقاعدہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے آخری لیول پہ ہوں گے، اس سے پی ٹی آئی پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو دھرنے ہیں، ہم ہر منگل کو آتے ہیں آپ کے پاس، جی ان دھرنوں کا گورنمنٹ کی صحت پہ کتنا اثر پڑے گا؟ میں بتاتی ہوں جی صحت پہ کیا اثر ان کا پڑا ہے۔ مجھے کوئی ہے چک ندال یا چک سیال، پتہ نہیں، کوئی چکری کے قریب علاقہ ہے۔ ہم 10 بجے 10:30 پشاور سے نکلے، ہم ابھی یہاں پہنچے 4 بجے۔ مجھے 6 گھنٹہ لگا اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی ایک پبلک سڑک پہ آنے میں۔ the fear، لوگ کہتے ہیں فستائیت نہیں ہے، بزدلی ہے۔ الحمدللہ مجھ سے یہ ڈرتے، میرے پاس کیا ہے؟ بندوق نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، کلاشن کاف نہیں ہے، فوج نہیں ہے، میرے ساتھ کیا ہے؟ ایک رب کا یقین۔ اور دیکھیں کوئی بھی بندہ زندگی میں ہر روز نہیں مر سکتا۔ جس دن ہم پشتو میں کہتے ہیں، مجھے اردو کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، گورش و فکور کی نشتہ، جس رات میں نے قبر میں گزارنی ہے وہ میں کہیں نہیں گزاروں گی۔ تو یہ لوگ مجھ جیسے بندے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہم 2-3 بندے، یہ میرے پشاور کے ایڈیشنل جی ایس اور یہ ہمارے آئی ایس ایف کے ہیں، ہم 3 لوگ کسی کا کیا کر لیتے؟ 15-20 پولیس والے کھڑے، یہ ماموں لوگ، یہ داروں والے لوگ، وہ بھی وہاں کھڑے، میڈم سوری آپ آگے نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا کر لوں گی؟ آپ کے لیے جی رستہ بند ہے، 50 گاڑیاں گزری ہیں۔ کیا آپ نے خوف کا حالت کو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی کیا آپ کے پاس؟ اللہ نہ کرے وہ دن کہ میں کلاشن کاف پکڑوں۔ ہے میرے پاس 4، میرے پاس 4 لائسنس کلاشن کاف ہے، فکر نہ کریں اس کی۔ میڈم اقرار الحسن کہتے ہیں کہ عمران خان کی عمر 74 برس ہو چکی ہے، ان کی سیاست اوور ہو چکی ہے، یو کے میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنریشن زی جو ہے ان کو موقع دینا چاہیے۔ اس پر آپ کیا خیالات؟ اقرار الحسن کون؟ اقرار الحسن ARY کے لیڈنگ اینکر پرسن۔ بیٹا ایک اینکر پرسن نے ایک پولیٹیکل اوپینین دیکھا ہے اور ہم بس تالیاں بجا سکتے ان کے لیے کہ واہ واہ ماشاء اللہ کیا آپ نے داشت نشوری بات کی ہے۔ اچھا میم یہ بتائیے گا جس ملک میں عمران خان کے انٹر ہوتے ہی سیاست میں یہودی کا چورن بیچا گیا، اسی ملک میں اس کی پارٹی یہاں پہ سورۃ یاسین قرآن مجید کی تلاوت فرمائی گئی، ان کے اوپر پانی گرایا گیا۔ اب آپ کیا بیانیہ اپنائیں گے؟ دیکھیں اس پہ تو بیانیہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سیاسی فیل نہیں ہے، یہ ایک غیر اسلامی فیل ہے، اور نہ میں کوئی پیغمبر ہوں نعوذ باللہ، اور نہ میں فرشتہ ہوں کہ میں اس پہ فتویٰ دے سکوں۔ میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں جو میرے قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں وہ بات دہرا سکتی ہوں کہ جو امت محمدی کو قرآن پڑھتے ہوئے تنگ کر سکتا ہے، یہ مسجد اقصیٰ میں ہوتا ہے، یہ اسرائیل میں ہوتا ہے، یہ کشمیر میں ہوتا ہے، یہ فلسطین میں ہوتا ہے۔ تو اگر انہوں نے راول پنڈی کو کشمیر یا اسرائیل یا فلسطین بنا دیا ہے تو پھر
اللہ ताला की हलाकत इनके पीछे आएगी और मैं कुछ भी नहीं कह सकती इस पे। मैं क्या कह सकती हूँ? इन्होंने तो काफिरों से भी आगे का रास्ता पकड़ लिया, इन्होंने तो मुनाफिकीन का रास्ता पकड़ा है और ये लोग इंशाअल्लाह अपने कैफिर किरदार तक पहुंचेंगे। मुझे इतनी उर्दू नहीं आती। मैडम आपसे मैं सवाल पूछूंगा, डील की चैम गोइयां जा रही हैं, क्या सराहियां की जा रही हैं, क्या डील हो सकती है? डील करने वाले लंदन में बैठे हुए हैं, कभी KFC खाते हैं, कभी मैकडॉनल्ड्स खाते हैं। डील करने वाले कराची लाड़काना में बैठे हैं, सखर में बैठे हैं। इमरान खान की किताब में, इमरान खान की DNA में, इमरान खान के खून में इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ डील करने का मवाद है ही नहीं। अगर डील या मुज़ाकरात नहीं होंगे तो खान साहब बाहर कैसे? बेटा मुज़ाकरात में डील में बहुत फ़र्क होता है। डील मुनाफिक करता है, मुज़ाकरात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होते हैं। बहुत फ़र्क है इसमें। क्या मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे या, क्योंकि अलीमा खान ने तो कहा जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हमारी पार्टी में से। बेटा देखिए, मुझे तो माशाल्लाह जो करनेल से बडियाला चलाते हैं, उन्होंने मुझे अगस्त 2024 के बाद से इमरान खान से मिलने नहीं दिया। हर बंदा चला जाता है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन जो आखिरी बात खान साहब ने कही थी, मेरे 10-12 गवाह है पंजाब और KP के MNA। तो खान साहब ये कहा, 2-3 बातें ये सुन लें ताकि ये रिपीट हो। नंबर 1, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में दोबारा बांग्लादेश का सानहा हो। मैं पाकिस्तान की ज़मीन का 1 इंच किसी को देने को तैयार नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं फॉल ऑफ ढाका में इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहा था और मेरा दिल फट गया था उस दिन, बट मैं ना सियासत में था ना ताकत में था। दूसरी बात, इमरान खान ने कहा है कि मैं नेल्सन मंडेला की तरह ट्रूथ रिकन्सिलिएशन करने को तैयार हूँ उन लोगों के साथ भी जिन्होंने मुझ पे गोलियां चलाई, जिन्होंने इमरान खान की टांग तोड़ी, जिन्होंने इमरान खान पे कातलाना हमले किए। तीसरी बात, इमरान खान ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हुए सुलह हुदैबिया फतह मक्का वाला काम कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का और इस्लाम का फ़ायदा हो। तो ये बात तो खान की कही हुई है, मेरे गवाह हैं इस पे। लेकिन मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो सकते कि जी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए बनाओ क्योंकि वो मजबूर है, और मरियम को 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाओ क्योंकि वो मजबूर है। खान मजबूरी की बातें नहीं करता। मैडम यहाँ पे वो भी ये कहते हैं ना कि वो चोरों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात फिर किनसे होंगे? देखिए, चोर तो सारे ही हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हो कि इस्टेब्लिशमेंट में अच्छे लोग नहीं हैं, फौज में अच्छे लोग नहीं हैं। खान ने हमें कहा था, मैंने खुद उनसे पूछा, मैंने कहा सर आए दिन लोग फौज को गालियां दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं। कहते 1 सेकंड, मेरी जाती लड़ाई एक जाती बंदे से है जो पाकिस्तान के दुश्मनान हैं, और उसने जनरल बाजवा का नाम 10 दफ़ा लिया उस मीटिंग। कहता है मैं तो उन लोगों को माफ़ करने को तैयार हूँ जिन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में थे, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बेचा, जिन्होंने बाइडन के साथ डील किया, सॉरी, उनके लिए कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर, खान अगर मुज़ाकरात करेगा अपनी आज़ादी के लिए नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, वरना आई कैन शो यू कि खान साहब के पास जो डील की ऑफरें गई हैं हम उनके गवाह हैं। पाकिस्तान छोड़ दो, बादशाहत में रहोगे, जेल छोड़ दो, बादशाहत में रहोगे, PTI छोड़ दो, बादशाहत में रहोगे, -1 की टीम तुम्हारी पार्टी से ले आएंगे, तुम 10 साल प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी टीम से बंदा होगा। क्यों? इमरान खान जिंदा है और आप लोग -1 की बातें करेंगे? क्यों करेंगे? सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। बिलाल जी, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान।